بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ میرے ناظرین، آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے دھواں سا ہوگا اور اس کے بعد اچھے حالات آ جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس دھویں کو آپ نے کس سے تشبیہ دی ہے؟ اور یہ حضرت امام مہدی علیہ رضوان اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ نشانی تو پوری ہو گئی ہے، میں نے اس کو پڑھا تو حالات کے تناظر میں دیکھا تو واضح نشانی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو آپ نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ حدیث پاک میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اس کو پڑھیں گے۔ حدیث پاک تھوڑی سی لمبی ہے، آپ نے حدیث پاک کو مکمل سننا ہے، دھیان سے سننا ہے، اور اس کو میں ڈی کوڈ کروں گا انشاءاللہ۔ حدیث پاک کو پڑھنے کے بعد آپ کیا اٹھیں گے کہ یہ بات تو جو حضور نے فرمائی ہے من و ان پوری ہو گئی، ہم اسی زمانے میں ہیں۔ آئیے حدیث پاک کو پڑھتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے صحیح البخاری اور اس کے اندر جو باب ہے باب الفتن۔ باب الفتن کی حدیث نمبر 26 یعنی 26 نمبر حدیث ہے۔ عربی کی عبارت یہ آپ کے سامنے ہے۔ میں نے پہلے کہا حدیث تھوڑی سی لمبی ہے، آپ نے اینڈ تک حدیث کو پڑھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ عربی کی عبارت برکت کے لیے دیکھ لیا، اردو کا ترجمہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں کہ پہلی لائن کے اینڈ سے انہوں نے حذیفہ بن یمان سے انہوں نے کہا کہ لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلی باتوں سے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ بھلی باتوں کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے، میں یعنی کہ برائی یعنی فتنے اور فساد کو پوچھا کرتا تھا۔ وہ میں اس لیے پوچھتا تھا کہ اس ڈر سے کہیں اس میں گرفتار نہ ہو جاؤں۔ ایک دن میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ جاہلیت اور خرابی میں گرفتار تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بلائی ہم پر لے کر آیا کہ اسلام کی توفیق دی، اس بلائی کے بعد کیا پھر برائی پیدا ہوگی؟ تو صحابی کا سوال پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم برائی میں تھے، زمانہ جاہلیت میں تھے، پھر اچھائی آئی، بھلائی آئی، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا اور ہمیں بھلائی عطا کی، اسلام کی توفیق دی۔ تو آگے سے انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ اس بھلائی کے بعد کیا پھر دوبارہ برائی پیدا ہوگی؟ مطلب ان کے پوچھنے کا یہ تھا کہ اس وقت بھلائی کا زمانہ ہے، کیا اس کے بعد پھر زمانہ برا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں برائی آئے گی۔ تو جب انہوں نے سنا تو فرمایا یا رسول اللہ اس برائی کے بعد بھی کیا بھلائی اور اچھائی آئے گی؟ تو پھر آپ نے فرمایا مگر اس میں دھواں ہوگا۔ برائی کے بعد بھلائی تو ہوگی، آپ نے فرمایا ہاں مگر اس میں دھواں ہوگا۔ میں نے عرض کیا دھواں کیا بات؟ تو آپ نے فرمایا ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو پورا میری سنت پر نہیں چلنے کے ہوں گے، ان کی کوئی بات اچھی ہوگی، کوئی خلاف شرع بات ہوگی۔ تو میں نے پوچھا پھر اس بھلائی کے بعد برائی ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اس وقت دوزخ کی طرف بلانے والے دوزخ کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے، جو کوئی ان کی بات مانے گا تو بس وہ ان کو دوزخ میں جھونک دیں گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی صفات بتائیے تاکہ ہم ان کو پہچان سکیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ ظاہری لحاظ سے ہماری جماعت یعنی مسلمانوں میں سے ہوں گے، منافقین، ہماری ہی زبان بولیں گے، عربی، فارسی، اردو۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں وہ زمانہ پاؤں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا ایسا کرو کہ مسلمانوں کی جماعت اور امام کے ساتھ رہ۔ میں نے کہا اگر اس وقت جماعت نہ ہو تو امام ہو، نہ جماعت ہو نہ امام ہو، تو پھر ایسا کرو کہ ان کل فرقوں سے الگ رہ جاؤ، جنگل میں دور دراز چلا جا، اگرچہ وہاں کچھ کھانے کو نہ ملے، ایک درخت کی جڑ مرتے تک چباتا رہ، تو یہ تیرے حق میں بہتر ہے۔ تو میرے ناظرین، آپ نے حدیث پاک سماعت فرمائی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس زمانے کا آخر میں ذکر کیا ہے کہ دھواں ہوگا۔ دھواں مطلب دھوئیں میں کیا ہوتا ہے؟ دھوئیں میں دیکھو کبھی دھواں جھڑتا ہے تھوڑا سا، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے تو نظر آتا ہے، نہیں بھی نظر آتا۔ گمراہی
دجل، دھوکہ، فریب، یہ تھا آپ کا مطلب بتانے کا۔ تو اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس وقت، اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں اس وقت، یہ دھویں والا زمانہ ہے۔ اس کے بعد اچھا زمانہ بھی آنے والا ہے۔ اس اچھے زمانے سے مراد یعنی اسلامی نظام پوری دنیا میں قائم ہوگا، اور وہ کب ہوگا؟ حضرت امام مہدی علیہ رضوان جب آئیں گے، آپ کا ظہور ہوگا، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو میرے ناظرین، یہ نشانی جو حدیث میں بتائی گئی ہے من و ان پوری ہو چکی ہے۔ اس وقت فتنے فساد اور دھواں، جس کو یہ فتنے فساد سے، دجل سے، دھوکے سے تشبیہ دی گئی ہے حدیث کے اندر، وہ بات اس زمانے میں پوری ہو رہی ہے۔ اور انشاءاللہ آگے انشاءاللہ العزیز اچھا زمانہ بھی آئے گا، اسلام کا نفاذ ہوگا، مسلمانوں کا عروج ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو حدیث پاک سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھوڑی ویڈیو لمبی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اسلام کی بہاریں دکھائے، اور اس وقت جو فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ بہت ظلم ہو رہا ہے، کچھ کر نہیں پا رہے، کیا کریں؟ دعائیں کر سکتے ہیں، اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ جن کے پاس اختیار ہے، جن کو اللہ نے دیا ہے، وہ خاموش ہیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مسلمانوں کی مدد ضرور فرمائے گا، اسلام کا بول والا ہوگا، مسلمان انشاءاللہ اوپر آئیں گے۔ تو میرے ناظرین، ویڈیو کو آگے شیئر لازمی کرنا، اور کمنٹ بھی کرنا، لائک بھی کرنا، چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔